بن جائے تو پھر الگ بات ہے، ورنہ انسان اگر انسانیت کے اندر ہو، انسان اگر واقعتاً انسان ہو، تو جتنا اللہ نے انسان کے اندر دوسرے کا احساس رکھا ہے اتنا کسی کے اندر نہیں رکھا۔ انسان ہے ہی انس سے، انسان ہے ہی خیر خواہی سے، اس لیے اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، یہ دین سراپا خیر خواہی ہے۔ جس بندے کے اندر جتنا زیادہ دین ہوگا اتنا وہ زیادہ دوسرے کا، اپنا، دوسری مخلوق کا خیر خواہ ہوگا۔ اگر کوئی بندہ اپنے دین کا لیول چیک کرنا چاہتا ہے کہ میرے اندر کتنا دین ہے، میرے اندر کتنا دینداری ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھے کہ میرے اندر دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ کتنا ہے۔ عجیب سی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کوئی بندہ اگر کسی دکھی مخلوق کو دیکھتا ہے، چاہے وہ مخلوق انسان ہو یا انسان کے علاوہ کوئی اور جاندار ہو، کسی کو دکھی دیکھتا ہے، پرندے کو دکھی دیکھا، درندے کو دکھی دیکھا، جانور کو دیکھا، حیوان کو دیکھا، انسان کو دیکھا، کسی کو دکھی دیکھا کہ یہ دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، مجبور ہے، اس بیچارے کو پریشانی ہے، اور وہ اس کے دکھ کا ازالہ کر سکتا ہے، اس کے دکھ کو ختم کر سکتا ہے، جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے تو ختم کر بھی سکتا ہے، اور پھر وہ ختم نہیں کرتا، تو فرمایا یہ بندہ بے شک کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن نیک انسان نہیں ہو سکتا۔ یہ بندہ نیک انسان نہیں ہو سکتا جو دوسرے کے دکھ کو دیکھتا ہے، اس کو دکھی حالت میں دیکھتا ہے، اور یہ اس کے دکھ کو دور بھی کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا۔ یہ بندہ حاجی ہو سکتا ہے، نمازی ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، قاری ہو، مولوی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نیک انسان نہیں ہو سکتا۔ نیک انسان کے اندر اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ کسی کے دکھ کو دیکھے اور پھر اس کا ازالہ کر سکتا ہو، اس کو دکھ سے بچا سکتا ہو، اور پھر نہ بچائے، یہ نیک انسان سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور نیک انسان بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سورہ یوسف قرآن مجید کے اندر موجود ہے، جس کے قصے کو قرآن مجید احسن القصص کہہ رہا ہے۔ حسین ترین واقعہ قرآن مجید کے اندر، سب سے بہترین، حسین ترین، خوبصورت واقعہ، قصہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو کہا ہے۔ کتنا عادل بادشاہ، کیسا مظلوم انسان، بھائیوں کے ہاتھوں مظلوم رہا، کیا کچھ اس کے ساتھ نہیں کی گئی، اس کو غلام بنایا گیا، کنویں میں پھینکا گیا، ڈکوں میں بازار مصر کے اندر بیچا گیا، اور عورتوں کی طرف سے اس پر ظلم و ستم، عجیب سے تہمتیں لگیں، ناجائز جیل کاٹی، اور پھر بلا تنخواہ مخلوق کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ لیکن وہ انسان، اس کا سورۃ یوسف کا پڑھیں، سارا واقعہ جب سورہ یوسف کا ختم ہوتا ہے تو آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک دعا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سورہ یوسف کے اندر ہے۔ ایسا مظلوم انسان، ایسا نیک انسان، لیکن دعا کیا کر رہا ہے؟ توفانی مسلمہ، اے اللہ مجھے وفات دے مسلمان ہونے کی حالت۔ اور پھر صرف اس بار بس نہیں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے اپنے نیک لوگوں کے گروہ میں شامل کر۔ اللہ کا نبی ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے، اللہ کا نبی ہے، نبی کا بیٹا ہے، نبی کا پوتا ہے، پر دادا بھی نبی ہے،
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी, उनका बेटा इसहाक नबी, उनका बेटा याकूब नबी, उनका बेटा यूसुफ नबी, 4 नस्लें नबी हैं। लेकिन अल्लाह से दुआ क्या कर रहा है? वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन, आय अल्लाह मुझे ज़िंदगी में भी मरने के बाद भी नेक लोगों के गिरोह में मिला दे, उनके साथ मुझे शामिल कर। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं, हम में से हर बंदा अपने आप को पता नहीं कितना नेक समझा हुआ है, दूसरों के ऐब नज़र आते हैं। इसलिए मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह ने इंसान के अंदर ये इंसानियत और एहसास रखा है कि नेक इंसान हो, किसी को दुखी देखे, चाहे वो दुखी किसी मखलूक को देखे, चाहे वो दुखी किसी इंसान को देखे। एक फाहिशा औरत है, बद किरदार औरत है, बद अमल औरत है। हुजूर सल्लम की हदीस वाक़या बयान फरमाया, साबका उम्मतों की है, एक अल्लाह की मखलूक, नापाक मखलूक कुत्ते पर तरस खाती है, उसका दुख देखती है कि ये प्यासा है और कुएं के मुंह पे खड़ा है, पानी तक नहीं पहुंच सकता, प्यासा खड़ा है, तड़प रहा है प्यास से, वो अपने दुपट्टे से अपना जूता बांध के पानी निकाल के कुत्ते को पिला देती है। अल्लाह उस फैशा बद किरदार गुनाहगार औरत के लिए जन्नत का फैसला फरमा देते हैं, इसलिए कि उसने अल्लाह की मखलूक के दुख को देखा तो उसको दुखी हालत में रहने नहीं दिया, उसके दुख का फ़ौरन बदावा किया। एक हदीस पाक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, बहुत इल्म वाले सहाबी हैं। इनको खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल कुरान, आय अल्लाह इसको कुरान का इल्म नसीब फरमा। सहाबा में सबसे ज़्यादा कुरान के बड़े मुफस्सिर, कुरान के बड़े मतलब तराजिम तशरीहात अहकामात समझने वाले, इनको समझा जाता है। आज भी इनकी कुरान मजीद की वजाहतों में, तशरीहात में, तफसीरात में जमा की हदीसों की मुस्तकिल किताब है छपी हुई, तफसीर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला। इतना बड़ा इल्म वाला सहाबी है, ये एतिकाफ में है मस्जिद के अंदर, सुन्नत एतिकाफ है रमज़ान मुबारक। ज़रा गौर करने की बात है, हम भी अपने आप को इंसान कहते हैं। सुन्नत एतिकाफ है, मस्जिद नबवी का एतिकाफ है, मदीना तैयबा जैसे शहर का एतिकाफ है। कोई मामूली बात नहीं है, मेरे जैसा एतिकाफ नहीं कि उसमें दुनिया भी है, मोबाइल भी है, फलां भी है, फलां भी है। मस्जिद में डेरा तो लगाया हुआ है, लेकिन रहते मस्जिद से ख्यालात में बहर हैं। सहाबी रसूल हैं, आम सहाबी नहीं, इतना बड़े इल्म वाले हैं, हुजूर सल्लम के चचाजाद भाई हैं, ख़ानदान रसूल का फ़र्द हैं, एतिकाफ में हैं। सुन्नत एतिकाफ है, दिन का वक़्त है जब आम तौर पर लोग मस्जिद में नहीं आते, उस वक़्त का टाइम है। ये मस्जिद में एतिकाफ की वजह से एक इंसान मुसलमान आता है, मस्जिद में वुज़ू करके आकर के नफिल पढ़ता है, नफिल पढ़ के दुआ मांगने लग जाता है, दुआ के अंदर ज़ारो कतार रो रहा है, दुआ के अंदर आहो बका कर रहा है, दुआ के अंदर गिड़गिड़ा रहा है। इस सहाबी को महसूस हुआ, लगता है कोई परेशान है जो इस वक्त मस्जिद में आया और इस वक्त तहियत सलात हाजत पढ़ी और इस वक्त दुआ मांग रहा है, जबकि मस्जिद में आने का आम टाइम नहीं है। लगता है कोई परेशान है। ये उसके करीब गए और उससे बातचीत की और उससे पूछा, उसने बताया, हाँ मुझे परेशानी है, मैंने किसी के पैसे देने हैं, मियाद उसकी आ गई है, वो तकाजा कर रहा है, बंदा बड़ा ज़ोर आवर है, मेरे पास इंतज़ाम नहीं है, अब मैं दे नहीं सकता, मैं मजबूर हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं कैसे उसको समझाऊँ, वो मानेगा नहीं, मेरी ये परेशानी है, मैं ये टुकड़ा लेकर के मस्जिद में आया हूँ, अपने अल्लाह से दरख्वास्त कर रहा हूँ, ऐ रब्बे कायनात तू मुझे इस परेशानी से निकाल दे, मेरे लिए कोई सबील पैदा कर दे, कोई रास्ता पैदा कर दे, ये मेरी परेशानी है। इस परेशानी की वजह से मैं इस वक्त अल्लाह से रो रो के मस्जिद नबवी में, मदीना तैयबा में मांग रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास चूँकि हुजूर के चचाजाद हैं,
لوگوں کے اندر احترام ہے، بہت بڑے عالم ہیں، تو وہ اس صحابی کو کہتے ہیں، اس مسلمان کو کہتے ہیں اگر تو چاہے میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، میں جا کے تیری سفارش کرتا ہوں اس بندے سے جس نے تیرے سے پیسے لینے ہیں، یا تو وہ تجھے معاف کر دے اور یا یہ ہے کہ تیری میعاد بڑھا دے، مہلت اور دے دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جب یہ فرمایا تو وہ ساتھی کہنے لگا آپ تو اعتکاف میں ہیں، آپ کا تو سنت اعتکاف ہے، آپ تو مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے، تو آپ میرے ساتھ کیسے چلیں گے اس کے پاس؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی ضرورت کے لیے اپنا ایک اعتکاف توڑ کے بھی چلا جائے تو میرا اللہ اس کو 10 اعتکافوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ 10 اعتکافوں کا ثواب ملے گا کہ آپ اگر چل کے ایک مسلمان کی حاجت کے لیے، ایک مسلمان کی ضرورت کے لیے، اس کے دکھڑے کو دور کرنے کے لیے، اس کو پریشانی سے نکالنے کے لیے آپ اپنی طرف سے چل کے جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، آگے کام ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کے آپ مکلف نہیں ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، آپ نے اپنی طرف سے کوشش کر لی تو آپ کو سنت اعتکافوں میں سے 10 اعتکافوں کا ثواب مل گیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم نے دین سمجھا ہوا کہ میں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، 2 رکوع پڑھ لیتا ہوں، درود پڑھ لیتا ہوں، تسبیحات پڑھ لیتا ہوں، بے شک یہ بھی دین کے کام ہیں، لیکن اصل دین یہ ہے کہ انسانیت کے کام ہے، اصل دین یہ ہے خیر خواہی جو ہمیں سکھاتا ہے۔ آپ اللہ کی مخلوق کے کام ہیں، کسی دکھے کو دکھ سے نجات دیں، کسی مجبور کی پریشانی ختم کریں، کسی ایسے بندے کی جو بیچارہ مصائب میں پھنسا ہوا ہے اس کو مصائب سے نکالیں۔ اصل اسلام یہ ہے، اصل انسانیت یہ ہے، اصل انسان کی زندگی یہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، سیاستہ کی کتاب میں یہ حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر رمضان مبارک کا مہینہ ہو، مدینہ طیبہ کا شہر ہو اور مسجد نبوی ہو، اور اس مسجد نبوی میں رمضان مبارک میں سارا مہینہ میں اعتکاف کروں، عام بندے کی بات نہیں کی، اپنی بات فرمائی، رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی جگہ کون سی ہو؟ مسجد نبوی ہو، اور اعتکاف کرنے والا کون ہو؟ سرکار انبیاء، سردار انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور رمضان مبارک کا مہینہ ہو۔ فرمایا پورے مہینے کا میں اعتکاف کروں، ایک طرف یہ ثواب ہو، یہ نیک عمل ہو، یہ فضیلت ہو، اور فرمایا اس کے مقابلے میں دوسری طرف کوئی انسان، کوئی مسلمان، کوئی مخلوق وہ دکھی ہو اور میں اس کا جا کے دکھڑا دور کروں، اس کی تکلیف دور کروں، اس کی حاجت براری کروں، اس کی پریشانی کو دور کروں، اس کی مصیبت کو ہلکا کروں۔ فرمایا ان 2 میں اگر تقابل آ جائے تو میں اعتکاف چھوڑ دوں گا، مسجد نبوی کا چھوڑ دوں گا، رمضان مبارک کا چھوڑ دوں گا، اس مسلمان کی، اس انسان کی دکھڑے کے لیے، اس کی تکلیف کے لیے، اس کی پریشانی کے لیے، اس کو مصیبت سے نکالنے کے لیے مجھے وہ ثواب زیادہ لگتا ہے، میرے لیے وہ نیکی بڑھ کے لگتی ہے مہینے بھر کے اعتکاف سے، اور عام اعتکاف نہیں، مسجد نبوی کا اعتکاف، عام بندہ اعتکاف کرنے والا نہیں، نبیوں کا سردار اعتکاف کرنے والا ہو۔ فرمایا یہ ثواب کم ہے، اور کسی دکھڑے کے دکھ کو دور کرنا، کسی مصیبت زدہ کو مصیبت سے نکالنا، کسی پریشان حال کو پریشانی سے نکالنا، کسی کی کوئی ضرورت اور حاجت پوری کر دینا، فرمایا یہ ثواب اس سے مجھے زیادہ ہے۔ اور یہی حدیث قدسی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ میرا اللہ فرماتا ہے من کان فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، جب تک کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں، معاونت میں، تعاون میں، اس کے کام میں لگا رہتا ہے تو وہ یقین رکھے کہ رب کائنات بذات خود اس کے کام بناتا رہتا ہے۔ جب تک کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے کام آتا رہتا ہے، دوسرے بندے کا کام بناتا رہتا ہے،
دوسرے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے، دوسرے انسان کا تعاون کرتا رہتا ہے، اس کی معاونت کر رہا ہے، اس کی خیر خواہی کر رہا ہے، تو اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ میرا اللہ براہ راست بذات خود میرے کام بنا رہا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں محنت کرتے ہیں، کام ہوتا نہیں ہے، تو کام اس لیے نہیں بنتا کہ آج ہمیں نفسا نفسی پڑے، وزیر ہو یا مشیر ہو، ایم این اے ہو یا ایم پی اے ہو، چودھری ہو یا خان صاحب ہو، میاں صاحب ہو یا کوئی ہو، مالک ہو یا ملازم ہو، ہر بندے کا آج ذہن یہ بن گیا ہے کہ میرا الو کیسے سیدھا ہو، کسی اور کا 1000 کا نقصان ہو جائے، میرا 100 کا فائدہ ہو، مجھے کیا، جانے دو اس کے 1000 کو، میرا 10 روپے کا فائدہ ہو جائے، دوسرے کا 100 کا نقصان ہوتا ہے، ہم پرواہ نہیں کرتے۔ یہ اصل میں خرابی ہے جس کی وجہ سے ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، کہ ہمیں احساس دوسرے کا نہیں رہا، اپنا احساس ہے بس، کہ میں نے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، کسی اور کا خیال نہیں ہے، حتیٰ کہ بھائی کو بھائی کا خیال نہیں ہے۔ ایک گھر میں رہنے والے افراد ہیں، ہر بندہ اپنی سوچ رہا ہے، ایک محلے میں ایک گلی میں رہنے والے ہیں، ہر بندہ اپنی سوچ رہا ہے، پڑوس پڑوس کا خیال ہی نہیں ہے۔ جبکہ میرے آقا کا ارشاد یہ تھا کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی بندہ بھوکا ہے اور آپ کھا کر کے سوتے ہیں تو فرمایا اللہ کو اس سے زیادہ ناپسندیدہ بندہ اور کوئی نہیں، اس پر اللہ کا بغض ہے، اس پر اللہ کی ناراضگی ہے، اس پر خدا کی طرف سے پھٹکار اور دھتکار ہے، جو خود تو پیٹ بھر کے سویا ہے لیکن اس کے محلے میں کوئی ایک بندہ بھوکا سویا۔ اس لیے میرے بھائیوں، انسان انسانیت سے ہے، انسان انس سے ہے، انسان کے اندر پیار ہے، انسان کے اندر دوسرے کا احساس ہے۔ جو بندہ بھی دوسرے کی پہلے سوچتا ہے، اپنی بعد میں سوچتا ہے، اللہ اس کی زندگی سکھوں والی بنا دیتا ہے، راحتوں والی بنا دیتا ہے، آرام والی بنا دیتا ہے، پھر اللہ اس کے کام دوسرے کے کام سے پہلے بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔